بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول البدیع میں اس حدیث کو تحریر فرمایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو اپنے قریب بلا لیا اور انہیں اپنے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس صحابی کو جو غیر معمولی اہمیت دی گئی اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا خصوصی قرب عطا کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں یہ معمول تھا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین نشستیں حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہوتی تھیں، اور دربار رسالت میں اکثر سرکار کی دائیں طرف حضرت صدیق اکبر ہوتے اور محبوب علیہ السلام کی بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہوتے، اور اکثر و بیشتر راستے میں چلتے ہوئے بھی اور مختلف مقامات پر بھی محبوب علیہ السلام صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے دائیں اور بائیں رکھتے۔ جیسے جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اس انداز میں باہر تشریف لائے کہ آپ کی دائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور آپ کی بائیں طرف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے، یعنی اپنے دائیں طرف حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اپنے بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھ لو اور اس منظر کو یاد کر لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جیسے آج ہم تینوں مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہیں کہ میرے دائیں اور بائیں صدیق و عمر ہیں، کل قیامت کے دن جب اولین و آخرین رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں گے تو ہم تینوں اسی کیفیت میں اور اسی انداز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن میری دائیں طرف حضرت صدیق اکبر ہوں گے اور میری بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اللہ نے کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان موجود ہیں، اور انہیں محبوب علیہ السلام نے خود بٹھایا ہے، اور ان کے اس قرب کو دیکھ کر صحابہ کرام تعجب کرنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد جب وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے گئے اور محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب متعجب دیکھا تو فرمایا کہ تم تعجب کر رہے ہو کہ میں نے اس آنے والے کو اپنے اس قدر قریب کیوں بٹھایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا صحابی مجھ پر جب بھی درود پڑھتا ہے تو یوں درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اے میرے اللہ، تو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کا اسی طرح نزول فرما جیسے تو ان سے محبت فرماتا ہے اور جیسے تو ان سے راضی ہو چکا ہے۔ بلا شبہ اس کائنات میں رب ذوالجلال سب سے زیادہ محبت ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سے فرماتا ہے، اور خالق کائنات اس کائنات میں سب سے زیادہ راضی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ مولا، اس کائنات میں جیسے سرکار سے بڑھ کر تیرا کوئی محبوب نہیں ہے اور سرکار سے بڑھ کر تو کسی سے راضی نہیں ہے، تو پھر اسی طرح سب سے زیادہ تو ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ احباب ذی وقار، جس طرح اس صحابی کو آقا نے اپنا قرب عطا کیا، اگر ہم بھی اس درود کو پڑھنے والے بن جائیں
اگر ہم بھی اس درود پر ہمیشگی اختیار کر لیں اور اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں، اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ جہاں ہر درود پر 10 رحمتوں کا نزول ہوگا، جہاں ہر درود پر 10 درجات بلند ہوں گے، 10 گناہ مٹیں گے، وہاں رب ذوالجلال ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی قرب بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب اس دنیا کو گزار کے قبر میں پہنچیں گے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ جب میدان حشر میں ہوں گے، رب ذوالجلال وہاں بھی ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں کثرت کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص قرب مصطفیٰ پانے کے لیے اس درود کو اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔